مسجدیں ہیں مینار والی، تو ان گنبدوں کو یہاں پر جو گنبد نہیں ہے آپ کو وہ چیزیں سے بس پلروں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایسا نظر آتا ہے یہ پلر اور یہ قبے، قبوں کی جو شکل ہے یعنی گنبدوں کی جو شکل ہے وہ شکل جو ہے وہ اشکال اگر ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے نظر آتے ہیں استوپا پلر اور قبے وغیرہ جو چیزیں ملتے ہیں. تو میں آپ کے پاس یہاں سے اور بولتے ہوئے تو اب اس تصویر پہ آپ نظر ڈالیے. اس میں جو ہے جتنے پلر آپ نظر آ رہے ہیں یہ مسجد جو ہے حالیہ جو فساد ہوا تھا گجرات کا اس فساد کے اندر اس مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے تو پتھر سے جو ہے یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، بے انتہا مضبوط ہے اس کی تعمیر، لیکن اس کے باوجود جو ہے جس میں یہ مسجد کے دونوں جانب جو رواق بنے ہوئے ہیں جو رواق بنے ہوئے ہیں دونوں سائڈ میں ان رواقوں کی تصاویر ہیں اور یعنی 3 طرح کے جو ہے رواق بنے ہوئے ہیں اور سامنے کے حصے میں مستقل لوان یعنی وہ حصہ جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے یعنی وہ دالان جس میں نماز ادا کی جاتی ہے دونوں تصاویر کی جاتی ہے. بعد آپ نظر ڈالیے دیکھیے آپ یہاں پر جو خطے بنے ہوئے اس میں ہماری گنبدیں جیسی ہوتی ہیں درگاہوں کی، مساجد کی، یا جو ہے آپ کے عثمانیہ ہاسپٹل کی بھی جو آپ گنبد دیکھتے ہیں یا اسمبلی بلڈنگ کی گنبد دیکھتے ہیں، ہائی کورٹ کی گنبد دیکھتے ہیں، ویسی گنبد آپ کو نظر نہیں آتی بلکہ یہ استوپا کی شکل جو مسجد جو ہے آپ بچوں سب کو دیتے جائیے وہاں کا. تو اس طرح طرز تعمیر کے اندر ایک ڈیولپمنٹس آتے گئے چنانچہ
جو آثار قدیمہ کی عمارتوں کی تو اپنے انداز میں جو ہے ملاحظہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے آپ پلر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. تمام جو تصاویر میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں وہ تمام جو ہے اور تو اس میں جو ہے آپ نظر اور اس کے بعد تو اس طرح مسلم حکمرانوں نے جو مساجد تعمیر کی اور تو سادے پلر ہیں، نقش و نگار والے پلر ابھی میں آپ کے پاس پیریڈ وائز آپ کو جو ہے تصاویر فراہم کر رہا ہوں. اس طریقے سے گجرات کے حکمرانوں نے اللہ کے گھروں کو اس طرح سے تعمیر کیا کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ دنگ رہے. کمانیں جو بنائی گئی ہیں، پلروں کے اوپر جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں، پھر اس میں گل بوٹے بنائے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پر آپ کے جو ہے مختلف ڈیزائنز اس کے اندر بنائے گئے، اور پھولوں کے ایسے انداز ہیں کہ ایک پلر کے اوپر جو پھول بنا ہوا ہے وہی پھول آپ کو جو ہے تمام یعنی بعض جو ہے مساجد کے جو وہاں پر کمانیں جو بنی ہوئی ہیں 5 والی ہیں، کچھ 7 والی ہیں، کچھ 11 والی ہیں، تو 11 پلروں کے اوپر بھی یا 6 پلروں کے اوپر بھی آپ کو جو پھول نظر آئے گا دوسرے پھول کے اندر بھی وہی مشابہ، اس کے اندر کسی قسم کی رتی برابر بھی فرق نہیں. تو ایسا دکھتا ہے کہ ڈائی بنا کر کے اس کو جو ہے وہاں پر جو ہے بٹھا دیا گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوگا. پتھر کے اندر ڈائی سے کام نہیں ہوتا ہے، وہاں تو بس چیزل ہی استعمال ہوگی اور ہتھوڑی ہی وہاں پر چلانا پڑے گا. تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حکمرانوں کو مذہب اسلام سے بے حد دلچسپی تھی، اور انہوں نے اللہ کی ان بارگاہوں کو، اللہ کے ان محلات کو بنانے کے لیے اپنا پورا سرمایہ اس کے اوپر صرف کیا. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک پلر کو تراشنے کے لیے جب 6 مہینے درکار ہوتے ہوں گے تو جو ہے اس میں ایک لائن میں جو ہے 11 پلر ہیں. تو اس طرح سے 3 پلر والی، 3 کمان والی، پھر 3 دالان والی مسجد ہیں، 2 دالان والی مساجد ہیں. تو بس تب یہ دیکھ کر جو ہے آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں، حیرت کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ان حکمرانوں نے ان کو جو ہے تعمیر کیا. اور پھر اس کے بعد یہ دور آگے بڑھتا جاتا ہے، اور احمد شاہ کے دور میں کے اندر نمایاں تبدیلی واقع. آپ ان پلروں وغیرہ کو جو ہے ملاحظہ کیا تھا، آپ نے ان پلروں کو ملاحظہ کیا تھا، اور احمد شاہ کے دور کے اندر جو ہے اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہے. نہ صرف محرابیں جو ہے ابرو کے شکل کی بنی، جس طرح ہماری یہ ابرو ہے، انہیں گولائی آتے گئی اس میں، اور پھر اس کے بعد کمانوں کی شکل حیت بالکل مکمل طور پہ تبدیل ہوئی. تو وہ تصاویر میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. لیکن اس تصویر کے اندر آپ کو ایک چیز یہ نظر آئے گی کہ کمانیں تو درست ہو گئی ہیں، لیکن موجودہ دور کے لوگوں نے ان پتھر کی کمانوں کے اوپر مختلف رنگ کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی خدامت ختم ہو گئی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ابھی جو ہے سیمنٹ کی عمارت تعمیر کی گئی ہے اور اس کو جو ہے کلر کیا گیا ہے. یہ چیز آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی. اس میں یہ کمانیں جو ہے احمد شاہ کے دور میں جو ہے اس میں اضافہ ہوا سو ہے. اور اس مسجد کی اور ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں جو حوض ہے اس حوض کے اوپر بھی جو ہے
छत पड़ा हुआ है और ये छत पत्थरों का ही छत है। स्लैब्स को बेहद उम्दगी के साथ फनकारों ने तराशा है और ऐसा महसूस होता है कि जो है बस एक ख़ानदानों के ख़ानदान खाली जो है ये एक ही अमल करने के लिए जो है वहाँ पर मुतय्यन कर दिए गए थे। तो उसका एक तस्वीर आपके नहीं, आप दीजिए, नज़दीक से ही नज़र आएंगी क्योंकि तस्वीर इतनी छोटी हैं, नज़र नहीं आ सक रही हैं। दुआ कीजिए इंशाअल्लाह अगर एक प्रोजेक्टर का इंतज़ाम हो गया तो आइंदा से जो है जो भी लेक्चर होगा मैं बड़ी शक्ल में बड़ी साइज़ की तस्वीर के ज़रिए जो है आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें भी जो है दूसरी तस्वीर भी जो मैं भेज रहा हूँ उसमें जो है वज़ू करने के लिए जो हौज़ बनाया गया है, इस हौज़ के ऊपर भी जो है पत्थर के सुतून बने हुए हैं और उन सुतूनों के ऊपर छत है। और यहाँ पर आप काफ़ी डेवलपमेंट देखेंगे, छोटे और भद्दे सुतून थे। अब यहाँ से जो सुतून आप देखने के लिए आएंगे इसमें इस्लामी तर्ज, क्योंकि अरबों का जो तर्ज है, अरबों के जो सुतून हैं वो पतले हुआ करते हैं, तो यहाँ हाउस के ऊपर जो है वो पतले सुतून आपको जो है इसके अंदर नजर आ रहे हैं। और ये हौज जो बने हुए हैं बहुत ही वसी हौज है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये 2 पिलरों का जो हिस्सा है वहाँ तक का उतना चौड़ा और उतना ही लंबा ये हौज है, मुरब्बा शक्ल के हौज हैं। और दूसरी ख़ास खूबी ये है कि इसके हौज सेंटर में है, मस्जिद के मरकजी हिस्से में है और मस्जिद की दोनों जानिब रिवाख बने हुए हैं। इन रिवाखों के अंदर बाज़ जगह कमरे बने हुए हैं, बाज़ जगह का हिस्सा बिल्कुल दालान की तरह खुला। उससे इस बात का पता चलता है कि अहद क़दीम में ये कमरे या ये हाल मदरसे के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं और जहाँ पर कमरे हैं वो हो सकता है मुमकिन हो कि वो सराय के तौर पर मुसाफिरीन के ठहरने के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। तारीख़ के हवालों से इस बात का पता चलता है। वही रखा दीजिए। और कई एक मसाजिद के अंदर मिंबर देखने के लिए नहीं मिले। जब मैं वहाँ के मुकामी लोगों से बातचीत किया था, हालांकि मस्जिद काफ़ी वसी है, जितनी हमारी मस्जिद है इतनी बड़ी मस्जिद है, मगर इसके बावजूद यहाँ पर मिंबर नहीं है। अब इस दौर के लोग लकड़ी का मिंबर वहाँ पर बना करके रखे। तो लोगों ने बताया कि दरअसल इन मसाजिद में उस दौर क़दीम में जुमा की नमाज नहीं होती थी, उस वजह से वहाँ पर मिंबर खुतबा देने के लिए मिंबर नहीं हुआ। अलबत्ता मस्जिद के बाबू दाखिले के पास जो मशरिक़ी सिमत है वहाँ पर अज़ान देने के मिंबर ज़रूर मौजूद है। एक और ख़ास बात यहाँ पर देखने के लिए आई है, इन मसाजिद के अंदर मिंबर के बाजू जो आपके मेहराब के बाजू जो मिंबर है, मिंबर के सामने जहाँ से जुमा की नमाज के वक्त जो है अजान दी जाती है, वहाँ पर एक चौकी बनी हुई। मैं 12 मसाजिद देखा हूँ, इन 12 मसाजिद में से 3 मसाजिद में चौकी बनी हुई। उस मस्जिद की एक तस्वीर मैं आपको भेज रहा हूँ, चूँकि मैं तस्वीर बनाने के ज़िम्मा जिन साहब को दिया था वो मेरी बात को समझ नहीं सके थे और उन्होंने वो तस्वीर नहीं ली है इसमें। ये वहाँ एक दारुल उलूम क़ायम है मस्जिद के अंदर, उस मस्जिद की तस्वीर है ये। उस मस्जिद में जो है आपके मिंबर के सामने एक चौकी बनी हुई। ये चौकी दरअसल मुकब्बिर के लिए, तकबीर बोलने वाले के लिए जो है ये जो है बनी हुई चौकी है। और जैसा कि मस्जिद नबवी में भी आप देखते हैं, मिंबर के बाद एक हिस्सा जो है तकरीबन आपके 8 फीट ऊंचा है,
اور اس کے اوپر جو ہے مکبرین ٹھہرتے ہیں اسی طرح سے، تو وہاں پر 8 فٹ والا اونچا حصہ ہے، لیکن ان مساجد کے اندر 1 فٹ اونچائی والی چوکی بنی ہے جس کے اوپر مکبر جو ہے تکبیر وغیرہ بآواز بلند کرنے کے لیے جو ہے مکبرین ٹھہرا کرتے تھے۔ یزدانی صاحب اور جو بزرگ حضرات یہاں پر ہیں، حیدرآباد میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ عیدین کی نماز کو چونکہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا اس دور، تو کیا کیا جاتا تھا، عید کی نماز کے وقت نئی عیدگاہ میں، میر عالم کی عیدگاہ جو ہے نئی عیدگاہ کہلاتی ہے، پرانی عیدگاہ آپ کے مادن ناپیٹ میں جس کو عبداللہ قطب شاہ نے تعمیر کیا تھا وہ قدیم عیدگاہ کہلاتی ہے۔ تو کیا کیا جاتا تھا، ہر 4-5 صف کے بعد ایک چوکی رکھی جاتی، اس چوکی کے اوپر مکبر ٹھہرتا تھا اور وہ پھر بآواز بلند اللہ اکبر جیسے امام کہے تو پھر یہ لوگ دہراتے تھے تاکہ دور دور تک جو ہے آواز پہنچ سکے۔ تو حیدرآباد میں بھی یہ رواج رہا ہے، تو وہاں پر لیکن ممبر کے سامنے ہی وہاں پر جو ہے مکبر کی چوکی بنائی جاتی ہے۔ تو اس مسجد کی تصویر میں بھیج رہا ہوں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ آ نہیں سکی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر میں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طریقے سے مختلف انواع و اقسام کے جو ہے ترمیم و تبدیلیاں وہاں پر ہم کو دیکھنے کے لیے ملتی۔ اور آپ محسوس کیے ہوں گے، ابھی میں ایک اور تصویر ہے قدیم دور کی وہ بھی دے رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیے یہاں پر اس مسجد کے اندر کافی مقدار میں کبوتر ہیں ابھی بھی، تو وہاں پر کبوتروں کے ٹھہرنے کے لیے رکنے کے لیے بھی جو ہے خانے وہاں پر بنے ہوئے ہیں مسجد کے باہری حصے میں، اور پھر اندرونی حصے کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر جو ہے محراب کا حصہ وہ بھی جو ہے غیر اسلامی طرز کا ہی ہم کو نظر آتا ہے، اور یہ آپ کے جو ہے مظفر شاہ کے دور کی مسجد ہے۔ اس طرح سے احمد آباد کی مساجد میں جو فنکاری کا عمدہ اور دیدہ زیب لاجواب نمونہ ہے اور فنکاروں کی صلاحیتوں کا عمدہ نمونہ، ساتھ ہی ساتھ اس کے تعمیر کروانے والوں کی دلچسپی اور مذہب سے رغبت، اللہ رب العزت سے محبت اور الفت کی یہ تمام نشانیاں۔ تو اس طرح سے احمد آباد میں مساجد کی طرز تعمیر کا انداز جو ہے ایسے ہی آگے بڑھتا گیا۔ اب ایک تصویر جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ستون اس کے جو ہے قدیم طرز کے، ہندوانہ طرز کے، لیکن یہاں پر جو مینار گنبد محراب جو بنی ہوئی ہے، کمان جو بنی ہوئی ہے، مکمل طور پر اسلامی طرز تعمیر، اور یہ ڈیولپمنٹ محمود بیگڑا نے اور بالخصوص احمد آباد کو دیدہ زیب بنایا۔ اس کے اندر جو محلات، جو قلعجات اور دیگر عمارات جو تعمیر کی ہیں وہ تمام کی تمام آثار قدیمہ کا ایک نادر و نادر، اور ابھی وہاں پر ایک قلعہ جو تھا اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، جو محمد علی شوکت علی میدان ہے، مجاہدین آزادی ہمارے گزرے ہیں محمد علی شوکت علی، تو اس میدان کے بالکل سامنے ہی ہے بازار لگتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاس لاڑ بازار میں جو ہے چہل پہل رہتی ہے، ویسے ہی نفیس ہے کو جو ہے، اور ہر حصے کے اندر
ایک علیحدہ انداز سے کہیں پر کے اندر آپ پھول نظر آئیں گے، جیسے ہی آپ نظر ڈالیں پلر کے اندر ہی میناروں کی 6 لائن جو ہے تراش دیا، اور پھر کمانیں بنائی، اور اس مسجد سے منسلک ایک درگاہ شریف بھی ہے، اس درگاہ کے اندر بھی بے انتہا نفیس کام ہوا۔ وہاں پر تقریباً اتنا موٹا پتھر ہے، اس موٹے پتھر کو تراش کر اس میں جو جالی کا کام کیا گیا ہے بے حد نفیس کام، اور جالی بھی ایک ہی طرز کی نہیں ہے، کہیں چوکور جالی ہے، کہیں پر موتیا والی جالی ہے، کہیں پر گل والی پھول کا ڈیزائن بنی ہوئی جالی ہے۔ جالی کے بھی کئی اقسام ہیں، دیکھ کر کے جو ہے طبیعت حیران ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے ان مساجد کو تعمیر کیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود، اتنے ڈیولپمنٹ کے باوجود بھی، جب ہم ان کے قبوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ان کی گنبدوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، تو یہ گنبدیں ہم کو جو ہے اس طرز کی نظر نہیں آتی۔ یہاں تک بھی اسلامی طرز گنبدوں کے اندر ڈیولپ نہیں ہو پایا۔ یہاں پر وہی استوپ والے گنبد ہم کو جو ہے دیکھنے کے لیے ملتی ہیں جو بدھ مت کا وتیرہ تھا۔ بعد میں جو گنبدیں ڈیولپ ہوئی ہیں، ان گنبدوں کے اندر جو ہے بے حد نکھار آیا، اور اسلامی طرز تعمیر اس کے اندر جو ہے ہم کو دیکھنے کے لیے ملتی۔ یہ گنبد، اب یہ جو گنبدیں وہاں سے ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، تو اس میں گنبدوں کی انواع و اقسام اور کی گنبدیں جو ہے بنتی گئی۔ ایک تو سپوٹے کی شکل کی، موجودہ جو گنبد دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سپوٹے کی شکل کی، چیکو جو ہوتا ہے اس کی شکل کی جو ہے گنبد بنی ہوئی۔ ایسے ہی خربوزے کی طرز کی گنبدیں ہم کو دیکھنے کے لیے ملتی ہیں، اور پیازی شکل کی گنبدیں دیکھنے کے لیے ہم کو ملتی ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے بعد کے ڈیولپمنٹ ہونے والے حصوں کے اندر ہم کو اس طرح کی جو ہے ڈیولپمنٹس ہم کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ تو میں اسی مسجد کی تصاویر بھیج رہا ہوں جو احمد بیگڑا کی اہلیہ کے نام سے ہے یہ مسجد، اور انہی کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی مسجد کی یہ تصاویر آپ کے لیے جو ہے روانہ کر رہا ہوں، اس کو ملاحظہ کیجیے۔ اور اسی مسجد سے متصل نہیں بلکہ منسلک ایک درگاہ شریف، غالباً احمد بیگڑا کی اہلیہ کی ہی ہے، چونکہ ہوا یہ ہے کہ جو ہے میں وہ ناموں وغیرہ کا جو ایکسپوز کیا تھا اس کے پرنٹس نہیں بن سکے، اس وجہ سے جو ہے میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سک رہا ہوں، لیکن وہاں پر ایک درگاہ موجود ہے۔ یہ اس درگاہ کی تصویر ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے دروازوں کو ستونوں، بہترین خوبصورت ستونوں کے ساتھ جو ہے مرصع کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر ہنس کی شکل میں جو ہے 2 ہنسوں کو بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے گلکاری کی گئی ہے، سرکلز بنائے گئے ہیں اور اس میں گلکاری کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو جو ہے انواع و اقسام کی جالیاں بھی نظر آئیں گی، جو چوکور بھی ہیں، لوزی بھی ہیں، گل بوٹے والی بھی ہیں، باریک بھی ہیں، موٹی بھی ہیں، انواع و اقسام کی ہیں۔ اور درمیانی جو آپ باب الداخلے کو دیکھ رہے ہیں، مرکزی باب الداخلے کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہندوانی طرز کا ہے، لیکن اس کے پہلو میں جو چھوٹا دروازہ ہے، یہ دروازہ جو ہے آپ کے محرابی شکل کا، کمان کی شکل کا۔ اور پھر ایک اور مسجد وہاں پر جو ہے مرکزی علاقے میں ہی ہے، بے انتہا خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کی خوبی یہ ہے کہ اس میں قبلہ رخ 5 کمانیں
جس میں سے 3 کمانوں میں بہت ہی بے حد نفیس جالی کا کام کیا گیا، اور اس جالی کے کام کی موٹائی تقریباً 1 فٹ 1 فٹ موٹے پتھر کو تراشنا اور اس میں جال بنانا. دیکھیے آپ سنگ مرمر کو تراش سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، سمجھے، اس میں جالی بنائی جا سکتی ہے آسانی کے ساتھ. ایسے ہی سنگ سیاہ یعنی سنگ موسیٰ، کالے رنگ کا جو پتھر ہوتا ہے، آپ اس کو بھی آسانی کے ساتھ تراش سکتے ہیں. لیکن موٹے گرینائٹ کو آپ جو ہے وہ تراشنا اور اس میں جالی بنانا، یہ بے حد ثقیل کام. یہ کام کرنے کے دوران میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایک جال کو تراشنے کے دوران جو ہے وہ 4 5 سلیب کو جو ہے ناکارہ ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ضرور کہیں نہ کہیں جو ہے ذری سی بھی غفلت اگر برتی گئی تو وہ پتھر پورا ٹوٹ جاتا، سمجھے. تو یہ اس مسجد کی تصویر ہے. اس کے اندر آپ دیکھیے یہاں پر پورا ڈیولپمنٹ آ گیا سو ہے، اور یہاں پر آپ کو جو ہے یہ محمود شاہ اور سکندر شاہ کے دور کی یہ مسجد ہے. بس اس کے بعد 1576 عیسوی میں اکبر اعظم کا حملہ گجرات پر ہوا اور گجرات جو ہے پھر مغلوں کے زیر اثر آ گیا تھا. تو اس میں جو ہے یہ اوپری کمان آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہی ہے، اور پھر یہیں پر جو ہے محراب جہاں پر امام جو ہے امامت کے لیے ٹھہرتے ہیں وہ حصہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے. اس مسجد کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا کیا ممبر، حالانکہ کافی وسیع مسجد ہے. اور ایسے ہی چھت کے اندر بھی جو فنکاری کا مظاہرہ سنگ تراشوں نے کیا ہے، جی ہاں چھت بھی پتھر کا ہے، مکمل طور پر پتھر کا. ہاں، اور بالکل سلیبس ایسے رکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہر پلر کے بیچ میں ایک گنبد کی شکل ہے، اس گنبد کے اندر بالکل ویسے ہی تراشتے گیا ہے وہ. اور پھر اس کے بعد بعض جگہوں پر جو ہے میزیننگ فلور کی طرز پر جو ہے وہاں پر طرز تعمیر آپ کو وہاں پر دیکھنے کے لیے ملتا ہے. تو وہاں پر جو ہے کٹگرے بنے ہوئے ہیں، اور ان کٹگروں کو بھی بے انتہا نفاست کے ساتھ جو ہے فنکاروں نے تراشا. تو یہ اس کی دوسری شکل تصویر میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اور ایسے ہی جو ہے آپ کو یہ درگاہ احمد کھٹو کی درگاہ ہے، وہاں پر یہ اس کی تصویر ہے. اور ویسے ہی ساتھ میں اس کی مسجد کی بھی تصویر میں بھیج رہا ہوں آپ کو. یہ مسجد کافی وسیع ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان تمام مساجد کو میں دیکھتے پھرتے رہا، بڑی مشکل سے کسی مسجد میں بھی میرے کو کوئی مسلمان ان مسجدوں کو دیکھنے کے لیے نظر نہیں آیا، بلکہ تمام کے تمام انگریز لوگ تھے جو ان مسجدوں کو دیکھنے کے لیے آئے. حتیٰ کہ وہ بیچاروں کے پاس جو ہے وہ چڈیوں کے اوپر ہیں، خواتین جو ہیں اسکرٹ کے اوپر ہیں. تو مسجد کے باہر جو ہے لنگیاں اور کپڑے جو ہے ان لوگوں کو کرائے پہ دینے کے لیے لوگ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو باندھ کر کے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر ہمارے لوگوں میں سے کوئی دیکھنے کے لیے وہاں پر نہیں آیا. تو بڑے افسوس کی بات تھی یہ کہ جو ہے لوگوں کو ان چیزوں کو دیکھنے کے واسطے جو ہے لوگوں کو آگے آنا چاہیے تھا. تو اس طرح والیان گجرات نے احمد آباد کے اندر، کھمبایت کے اندر، سورت کے اندر جو اللہ کے گھر بنائے ہیں، وہ یقیناً فن سنگ تراشی کا نادر و نایاب نمونہ. اور اگر آپ جو ہے فتح پور سیکری کو بھی گئے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے اس طرز کی جو ہے سنگ تراشی کا نمونہ آپ کو وہاں پر دیکھنے کے لیے نہیں ملے. السلام علیکم حضرات. آج کے مفتی صاحب نے ہمیں
इस चौदीवारी में बिठा कर पूरे गुजरात के मसाजिद की सैर करा दी। बड़ी हैरत की बात है कि हम इसी मुल्क के बाशिंदे होते हुए और गुजरात हमारी सरजमीन, हमारे मुल्क की सरजमीन का एक हिस्सा होते हुए हम इस सरमाए से नावाकिफ़ हैं। वाकई काबिल तारीफ़ हैं अहमद अली साहब कि उन्होंने इस मसाजिद की तामीर के बारे में एक तहक़ीक़ी काम किया है। मुझे तो हैरत है कि ऐसे ज़माने में जबकि न क्रेन्स थे न औज़ार ऐसे थे जो आज इस्तेमाल होते हैं, किस कदर मेहनत से इन तामीरात में हिस्सा लिया गया। जब तस्वीर देख रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो एक मिसरा है कि हैरान हूँ कि इन दो आँखों से मैं क्या क्या देखूँ। इससे अंदाज़ा होता है कि अगर हम उस जगह पर रहें और वहाँ की तर्ज तामीर को शख्सी तौर पर देखें तो शायद इन मसाजिद को देखने में एक महीना भी काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि हर एक तर्ज तामीर का अलहदा नमूना है। बास तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जो मंदिर की शक्ल में, और फिर ये वो ज़माना है जबकि साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, ऐसे औजार नहीं बने थे, ऐसे टेक्नीशियंस नहीं थे, ऐसे आर्किटेक्ट्स नहीं थे, और उसके बावजूद